Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ The bottom line کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا جائے اس کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ ماہ مبارک از اول تا آخر خیر ہی خیر ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ دوزخ کی آگ سے خلاصی کی نوید ہے۔ ہم اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں عام اہل ایمان بھائی بہنوں اور بالخصوص ان لوگوں کے جو کہ اس رمضان المبارک میں اسے فوائد حاصل کریں گے اور روزے تراویح، اعتکاف اور لیلۃ القدر کی اہمیت کو پہچانیں گے، ان کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ روزے کی فرضیت کا حکم ناظرین ہجرت کے 1.5 سال بعد مدینہ منورہ میں وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ فرمانا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض کیے گئے۔ توقع ہے کہ ان سے تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ یہ چند مقررہ دن کے روزے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد کو پوری کر لیں، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزے رکھو۔ ناظرین، یہ حکم 2 ہجری کا ہے۔ اس سے اگلی آیت نمبر 185 میں جو کہ 1 سال بعد نازل ہوئی، حکم دے دیا گیا کہ روزے میں چھوٹ محض معذوری دائمی مریض لوگوں کے لیے ہے۔ تندرست و توانا لوگوں کو روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم فرقان حمید نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس کے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان کی اس قدر فضیلت کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا جائے۔ ناظرین، کتاب و سنت نے بعض مقامات اور اوقات کو کثرت اجر و ثواب کے ساتھ ممتاز کیا۔ کسی مسلمان کے لیے عبادت کے ان اوقات میں اور مقامات میں بے پرواہی برتنا درست نہیں، بلکہ اسے عبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، قرآن پاک کی سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رغبت کرنے والوں کو اسی کی رغبت کرنی چاہیے۔ اولو العزم سلف صالحین عبادات کے دونوں کو غنیمت سمجھ کر ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا کرتے تھے، اور ہمارے لیے سلف صالحین اور ان سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات بہترین نمونہ ہیں۔ اس لیے مسلم خواتین کو، مسلمان مردوں کو چاہیے کہ وہ مندرجہ ذیل امور سے رمضان کا استقبال کریں، جو کہ سال میں عبادت کا عظیم موسم ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ مہینہ نہایت جوش اور مسرت کا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صحابہ کرام کو رمضان المبارک کی آمد کی یوں بشارت دیا کرتے تھے، تمہارے پاس رمضان کا بابرکت مہینہ آیا۔ اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں تمہیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیتا ہے، وہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے، نیز دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وہ تمہاری رغبت، چاہت اور جوش و خروش کو دیکھ کر فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے بھلائی دکھاؤ، اور جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا وہ انتہائی بدبخت ہے۔ بشارت سننے والوں کے اندر خوشی پیدا کرنے کا نام ہے، اور رمضان جو بھلائیوں کا موسم ہے، اس کے قریب آنے کی خبر سے بڑھ کر کون سی بشارت ہو سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، اس دعا کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں رمضان کا مہینہ اس حال میں میسر کرے کہ وہ صحت و عافیت سے ہوں، تاکہ وہ پوری نشاط اور حوصلہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت مثلا صیام، قیام، ذکر، اذکار کر سکیں۔ ناظرین، کتنے ہی لوگ ہمارے مسلمان مرد
عورتوں کے سامنے ہیں جو رمضان کا انتظار کرتے کرتے اس کی آمد سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، احکام رمضان کا علم ان ضروری علوم میں سے ہے جنہیں سیکھنا ہر مکلف مسلمان پر فرض ہے، جبکہ ان سے ناواقف اور بے بہرہ رہنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ ناظرین، یہ وہ مہینہ ہے جس میں سحری اور افطاری کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ روزہ آیات قرآنی کے مطابق تمام امتوں پر فرض رہا۔ یہودی نے روزے کے دوران سحری کو ممنوع قرار دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ اس میں بڑی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سحری آدھی رات کو کھانے کی بجائے صبح صادق سے قبل متصل وقت کھانا زیادہ افضل ہے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ افطار کا لفظی معنی روزہ کھولنا یا کھلوانا ہے۔ افطار میں تاخیر کرنا غلط ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی فوراً افطار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہی اللہ کو محبوب ہے۔ ایک متفق علیہ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ خیر کی حالت میں رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کیا کریں گے۔ افطار کرانا یعنی کسی روزے دار کا روزہ کھلوانا بہت بڑا ثواب ہے۔ کسی روزے دار کا روزہ کھلوانا یا کسی مجاہد فی سبیل اللہ کو سامان جہاد فراہم کرنا اتنا بڑا عمل ہے جس کے بدلے میں اس کے عمل کو روزے دار اور مجاہد کی طرح اجر اور ثواب ملتا ہے، جبکہ ان کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ناظرین اکرام، روزہ صرف بھوک اور پیاس سے رہنا نہیں ہے بلکہ ماہ رمضان ایک ایسا پروگرام انسان کو دیتا ہے جس سے انسان بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تو ماہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ سچی توبہ کے لیے عزم صادق اور سابقہ گناہوں پر احساس ندامت رکھیں، روزے کی حفاظت کریں، روزے کو ان تمام چیزوں سے بچانا جو اسے فاسد کر دیں، مثلا نظر بازی، گانے سننا اور ٹیلی ویژن پر حرام اور اڑیاں قسم کے ڈرامے، فلمیں اور نقصان دہ پروگرام دیکھنا۔ اسی طرح گندی گفتگو، گالی گلوچ، لعن طعن، غیبت، چغلی اور جھوٹ جیسی زبان کی تمام آفتوں سے پرہیز کرنا، اس لیے کہ یہ چیزیں یا تو روزے کو باطل کر دیتی ہیں یا اس کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ روزہ رکھیں تو آپ کے کان، آنکھ اور آپ کی زبان کو جھوٹ اور حرام کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے اور آپ اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچانا چھوڑ دیں۔ ناظرین، اسی ماہ رمضان میں بکثرت تلاوت قرآن مجید اور اسے یاد کرنا، تجوید کے احکامات سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ کم سونا بھی یہ مہینے کے لیے افضل ہے کہ آپ زیادہ عبادت میں اپنی زندگی گزاریں۔ افراط و تفریط سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہر سال ماہ رمضان میں ہم ایک انتہائی تکلیف دہ منظر کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ یہ کہ رمضان میں رات گئے تک بازاروں میں خواتین کی بھیڑ لگی رہتی ہے اور آخری عشرہ میں یہ بھیڑ مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو ناظرین، کوشش کریں کہ رمضان کا استقبال ایسے کریں کہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔